बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं और ये एक स्टोरी ये है कि ये व्हाट्सएप मैसेजेस पकड़े गए, इस पे बात करनी है। और दूसरी ये है कि फिर से हम देख रहे हैं कि अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर से इमरान ख़ान के लॉन्ग मार्च की मुबैना सहूलतकार बनती नज़र आ रही है। ये क्या चक्कर है, इस पे बात करेंगे और बहुत तफसील से करेंगे। और मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि अल्लाह ताला के फजल व करम और आपके ताउन से ज़ीएन न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। आज मैं देख रहा था कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्क मॉडलिंग फर्म ने पाकिस्तान का ये जो फ्लड आया है इसको पिछली एक अशरे से यानी 10 सालों में 10 बड़ी कुदरती आफात में शामिल किया है। और हम हैं कि क्या ऊधम मचाया है, क्या इंतशार है, क्या अदम इस्तेहकाम मचाया है खान साहब ने। और क्या ना को वो ख़ुद कर रहे हैं उनकी मदद, ना दूसरों को मदद करने दे रहे हैं, ना बाकी हुकूमत को चैन से बैठेगी कोई मदद करेगी। और रुल गए हैं सलाम मुतासरीन। और ये आपकी बहुत नवाजिश, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं तो सीधी सी बात है, एक झोलियाँ उठा उठा के आप लोगों के लिए दुआएं भी करवा रहा हूँ। तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है जनाब, इस पे आपने रब्ता करना है कि तो पहले आप रब्ता कर भी रहे हैं भरपूर अंदाज में, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब ये व्हाट्सएप मैसेजेस पकड़े गए हैं। ये किसके व्हाट्सएप मैसेजेस हैं? ये वही जो तोशा खाने वाली घड़ी बेची और हर घड़ी, हर गुज़रती घड़ी के साथ घड़ी चोर फंस रहा है, अपने ही जाल में फंस रहा है। और वो जनाब घड़ी, खैर ये घड़ी बेची, घड़ी चोरी हुई, ये घड़ी बेची, जो भी हुआ अफसोस का मकाम है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो मैं कहीं कोई देख रहा था, कोई बता रहा था कि भाई बात ये है कि घड़ी बेचने की, या ये तो चलो जितनी भी अमाउंट है, कोई कहते हैं बहुत ज़्यादा है, कोई कहते हैं इतनी ज़्यादा नहीं है वगैरह, कुछ भी हो। लेकिन असल में मसला ये है कि कुछ सफारती ज़राए बता रहे हैं कि सऊदी वलीअहद और सऊदी वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब वो बड़े नाराज़ हुए हैं, और होना भी चाहिए। वो कहते हैं कि हमारे तोहफ़े की इस तरह बेतौकीरी और बेकदरी की गई है, और ये बिल्कुल बात ठीक है। और अब मैं ख़ुद कहूँ कि जनाब ये खाना काबा की घड़ी थी, जैसे बाकी लोग कहते हैं आप घड़ी हाथ पे बांधते, जनाब आप दिखाते, वो वैसे ही बड़ी बाबरकत एक खाना काबा से मुतबरक मकाम क्या हो सकता है मुसलमानों के लिए। और आप वो इतनी कीमती घड़ी चलो आपने ख़रीद ली तो आप अपने पास रखते। इस तरीके की बेतौकीरी कर दी आपने खान साहब। और 28 करोड़ की, 28 करोड़ आप कब तक खाएंगे? लेकिन ये है कि ये इसका आपने वो असल दिखाया। अच्छा, मैं ना आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, आप यकीन कीजिए वो मैं आपको सुनवाऊंगा भी सही कभी। कल मैं देख रहा था कि काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में ये इमरान रियाज साहब वो थे गेस्ट, पता नहीं ये कब का प्रोग्राम है, अभी हाल ही का है ज़ाहिर है। वो गेस्ट थे तो काशिफ अब्बासी साहब ने उनसे पूछा कि ये घड़ी का मामला, तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की पुरानी आदत है, वो अपनी ये इमरान रियाज कह रहा है कि इमरान खान साहब की बड़ी पुरानी आदत है, वो अपने बल्ले, अपने ट्रॉफियाँ, या क्रिकेट के ज़माने में कोई अवार्ड वगैरह वो सब कुछ बेच दिया करते थे। तो इसका मतलब ये है कि वो आदि मुजरिम हैं कि वो पहले ही बल्ले या अवार्ड या ट्रॉफी या कोई सर्टिफिकेट या कुछ भी मिलता वो उसको भी बेच डालते। मतलब घर की चीज़ें सारा बेचने के वादी हैं, तो वो इसका मतलब है कि जो आदि मुजरिम है इस तरह का। तो फिर तोशा खाने पे तो ऐसे बंदे ने हाथ साफ करना था ना, उस पर झाड़ू तो फेरना था। घड़ी बिक गई, अफसोस का मकाम है। लेकिन मुझे उससे ज़्यादा अफसोस इस बात पे हुआ कि खाना काबा वाली घड़ी गोगी के ज़रिए बिकी। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता। अब आ जाएं जनाब कि ये व्हाट्सएप मैसेजेस का क्या चक्कर है और कैसे पकड़े गए। ये जैसे ही वो बंदा सामने आया, इन सारों ने कहना शुरू कर दी ये कौन है, ये कौन बंदा है, हम तो इसको जानते नहीं हैं, हम तो इससे कभी मिले नहीं हैं, हमारी तो इससे कोई शनासाई नहीं है, हमने तो देखा ही पहली दफ़ा है। वो जो इनका पुराना तरीका और वतीरा है, ये है तो बहुत ही शातिर बनते हैं। लेकिन वो आपको पता है ना कि झूठ के पाँव होते नहीं हैं, ठीक है ना। झूठ के जब से ये मुहावरा बना है ना, ये आज तक ही ठीक है कि झूठ के पाँव नहीं होते। वो एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया, वो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, और उन्होंने मैसेज, इब्ने आदम उनका नाम है, डेरा इस्माइल ख़ान से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि नकवी साहब हमने सुना कब की ये कहावत सुनी कि झूठ के पाँव नहीं होते, अब पता चला कि ये कहावत गलत है। तो मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा झूठ के पाँव होते हैं और उन झूठ के पाँव पर प्लस्तर भी चढ़ा होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाएं जनाब उस पर। तो बहरहाल वो गोगी के ज़रिए बिकी।
تو جھوٹے تو یہ اتنے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. جیسے خرم حمید روکھڑی نے وہ ایک پریس کانفرنس کی پروگرام کیا حامد میر صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد نے کہا یہ کون ہے، یہ کوئی بندہ ہے. یہ اس نے کہا میں جنرل فیصل نصیر صاحب کے ساتھ ملنے گیا ہوں عمران خان کی ہدایت پر، اور پھر میں سلمان احمد کو بھی لے کے گیا ساتھ، ٹھیک ہے، ان کی میں نے ملاقات کروائی. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ بندہ کون ہے، اس کو تو ہم جانتے نہیں ہیں. اگلے ہی دن اس بندے کو انہوں نے شو کاز نوٹس دے کے اور پھر اس کے بعد اس کو ٹرمینیٹ بھی کر دیا، اپنی پارٹی سے نکال بھی دیا. ٹھیک، تو اگر آپ نہیں جانتے تھے تو پھر اس کو پارٹی سے کیوں نکالا، اس کی پارٹی رکنیت کیوں ختم کی؟ وہ شہباز گل کہہ رہا ہے یہ بندہ کون ہے. انہوں نے شہباز گل کے اپنے میسیجز ڈھونڈے پرانے اور ٹویٹر پہ ٹویٹس، اور انہوں نے کہا کہ یہ میں وہی تو ہوں جن کے بارے میں آپ ٹویٹ کر رہے تھے کہ یہ خان صاحب کو یہ دیکھیں یہ ریسیو کر رہے ہیں، اور میرا نام بھی آپ نے لکھا اور میری تصویر بھی لگائی. پھر اس کے بعد اس بندے نے خرم حمید روکھڑی صاحب نے، میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی، انہوں نے عمران خان کے ساتھ تصویریں، انہوں نے اسد عمر کے ساتھ تصویریں، اور پرویز خٹک کے ساتھ، شاہ محمود کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ ویڈیوز، متعدد درجنوں ویڈیوز اور تصویریں انہوں نے جاری کر دی. حامد میر صاحب نے بھی ویڈیو ان کی جاری کی کہ جہاں وہ عمران خان کو ریسیو کر رہا ہے کشمیر. تو یہ جھوٹے تو اتنے ہیں کہ یہ جب بھی پکڑے جائیں ان کا جھوٹ پکڑ جائے بھئی یہ کون ہے. ٹھیک، اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے. اب اگلا بندہ جو ان کے ساتھ ایک عرصہ دراز سے جناب وہ کنیکٹڈ تھا، اس نے فواد چودھری کے ساتھ اپنی واٹس ایپ چیٹ وہ دکھا دی، اور وہ انہوں نے واٹس ایپ چیٹ، جب واٹس ایپ میسیجز، حالت یہ ہے یہ اتنے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، یہ اتنے بے شرم اور بے حیا لوگ ہیں کہ جب یہ گھڑی کی خبر آئی، اس خبر کے بعد فواد چودھری نے اپنے نمبر سے ان کو واٹس ایپ کیا، اور وہ واٹس ایپ کی چیٹ پوری موجود ہے، ٹھیک ہے نا. ان کو واٹس ایپ کر رہے ہیں فواد چودھری کہ کی ہو گیا جی، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کہ شہزاد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ اب عمران خان کیوں، یعنی ان کے ترلے کیے کہ شہزاد اکبر کو تو چلو ٹھیک ہے، آپ نے جو کچھ بھی کہنا ہے یا اس کے ساتھ جو کچھ بھی اختلاف کرنا ہے، یہ عمران خان کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں. یہ دیکھیں، انہوں نے کہا گھڑی میں نے خریدی ہے، اٹس ٹرو، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، گھڑی آپ نے خریدی. اب فواد چودھری بھی اس کو مان رہا ہے کہ گھڑی خریدی ہے. پریس کانفرنس میں آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہے کہ 3 بھائی اس کے ناروے میں جناب پتہ نہیں مجرم ہیں، وہ پکڑے ہوئے ہیں، یہ فلاں ادھر فلاں فرار ہو گیا تھا، یہ وہ ہو گیا تھا، یہ جھوٹا ہے، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، یہ ہم تو جانتے نہیں ہیں، ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، فرا گوگی کبھی ملی نہیں ہے. یہ کچھ اتنے جھوٹے اور بے شرم آدمی کبھی آپ نے دیکھے ہیں؟ ادھر سے اس کے ساتھ واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں. اس نے پہلی واٹس ایپ کی بھی چیٹ پوری لگا دی. انہوں نے کہا یہ دیکھو، یہ چیٹ بھی دیکھیں، مہینوں کی ان کے ساتھ سالوں کی چیٹ ہے. اور اب یہ کہ جب یہ خبر چلی جیو پر، جب شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام آنا تھا نا، اس سے پہلے انہوں نے دن میں یہ خبر چلا دی کہ جی یہ دیکھو کہ یہ گھڑی بکی ہے، اور گوگی نے بیچی ہے جا کے، اور یہاں سے، اور عمران خان نے اس طرح سے گھڑی بیچی، اور دبئی کے تاجر کو بیچی، اور عمر فاروق ظہور کو بیچی ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک، اب اس کے بعد فواد چودھری نے ان سے رابطہ کیا، وہ رابطہ بھی سامنے لے آئے ہیں. دوسرے دن پریس کانفرنس کی جب پروگرام چلا، جی ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. ایسا بے شرم آدمی آپ نے دیکھا ہے؟ یہ وہی صورتحال ہے کہ جس طرح سے ڈی جی ISI نے کہا کہ رات کو چھپ کے جنرل باجوہ سے عمران خان ملتے ہیں، ان کی منتیں ترلے کرتے ہیں، ان کو تا حیات ایکسٹینشن دینے کی آفر کرتے ہیں، جب وہ نہیں مانتے دن کو انہیں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، انہیں غدار کہتے ہیں، انہیں میر صادق، میر جعفر کہتے ہیں، انہیں یزید کہتے ہیں، انہیں جانور کہتے ہیں. دن کو یہ کرتے ہیں، رات کو چھپ کے ملتے ہیں. جیسے فواد چودھری نے اس سے میسیجنگ کی، واٹس ایپ میسیج اس کے سامنے آ گئے، اب تک اس کی کوئی کنٹرڈکشن نہیں آئی. اسی نمبر سے ہے جو نمبر فواد چودھری استعمال کرتا ہے، جو نمبر ہم سب کے پاس ہے، اسی نمبر واٹس ایپ میسیجز پہ اس کے میسیجز ہیں. لیکن دن میں آ کے اس کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں. یہ یوتھیوں کا وتیرہ ہے، اور یہ اتنی بے شرمی اور بے حیائی ہے. میں سمجھتا ہوں، مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے اس بات پہ کہ یہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ یوتھیوں کو چونا لگا رہے ہیں، اور کیونکہ انہوں نے تو ہر بات مان لینی ہے، وہ شخصیت پرست ہیں، ان کا یہاں اپر چیمبر ہے فارغ. اب کہتے کیا ہیں جناب؟ کہتے یہ ہیں کہ دیکھو آپ کو اور کوئی نہیں ملی، کچھ بھی نہیں ملا خان صاحب کے، صرف یہ گھڑی والی اور یہ توشہ خانے والی گفٹ ملے، اور بھائی بہت کچھ ملا ہے.
یہ اور بات ہے کہ یہ کل بھی چیئرمین نیب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آ کے کہا ہے کہ کچھ لوگ کچھ بڑے لوگوں کو بچا رہے ہیں یا بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلین ٹری سونامی میں، بی آر ٹی میں، یہ مالم جبہ میں، یہ خیبر بینک میں، یہ بہت ساری چیزیں یہ جو آئی ہوئی ہیں، خیبر پختونخوا کے بڑے بڑے میگا کرپشن سکینڈل، ان میں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان کے خلاف اتنا کچھ ملا ہے کہ جتنا ایشیا کے سارے لیڈرز کو جمع کر لو نا، ان کی کرپشن بھی نہیں ملی ہوگی جتنا عمران خان کے خلاف ملا ہے۔ عمران خان کے خلاف ملک ریاض کے 50 ارب روپے ملے ہیں کہ جو وہاں سے لوٹی ہوئی دولت آئی اور عمران خان نے ملک ریاض کی جھولی میں ڈال دی ہے۔ اس سے بڑی کرپشن ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کرپشن کیوں ڈال دیے؟ کو مفت کا لنچ یا مفت کا بریک فاسٹ ہوتا ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ملک ریاض نے بدلے میں کیا کیا دیا وہ ابھی تک سامنے آ رہا ہے۔ یہ کیا یہ گھڑی کی یہ توشہ خانہ کی صرف کرپشن ہے؟ یہ کتنا خاور مانیکا اور ابراہیم مانیکا کھا گیا، یہ کرپشن کسی کو نظر نہیں آ رہی؟ یہ گوگی پنکی جتنی کھا گئی، یہ کرپشن کسی کو نظر نہیں آ رہی؟ اور کہتے ہیں جناب ان کو، اور توشہ خانے والی کرپشن بھی صرف ایک گھڑی کی قیمت جو 1 ارب 70 کروڑ روپے کی تھی، انہوں نے 28 کروڑ میں جا کے بیچ دی۔ اور گوگی نے کیا کیا؟ اگلے مہینے عمران خان نے انٹروڈیوس کروائی وہ ٹیکس سکیم، ٹھیک ہے نا، اس سے اپنے کالے دھن کے 33 کروڑ روپے سفید کرا لیے اس سے فائدہ اٹھا کے۔ اب آپ ذرا اندازہ کہتے کیا ہیں کہ یہ گھڑی کی کرپشن ہے؟ یہ ایک گھڑی کی یا ایک سیٹ کی کرپشن ہے۔ پتہ نہیں توشہ خانے کے 200 سے زیادہ گفٹ یہ بیچ گئے ہیں، پتہ نہیں اربوں روپے تو توشہ خانے سے انہوں نے کمائے ہیں۔ مثالیں کیا دیتے ہیں؟ مثالیں دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ کیا کہتے ہیں خان صاحب ہر جلسے میں کھڑے ہو کے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کا قد تو دراز ہے، تو یہ ایک چادر سے تو یہ کرتا بن نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسری چادر بھی آپ نے استعمال کی ہے، تو یہ دوسری چادر کہاں سے آئی؟ مثالیں دیکھو، آپ اندازہ ایک چادر آپ آج کا دور لگا لیں، ایک چادر کی کتنی قیمت ہوگی بھلا؟ ٹھیک ہے نا، 1000 2000 4000 5000 10,000 بس، ٹھیک ہے نا۔ آپ ایک خلیفہ وقت کی مثال دے رہے ہیں کہ ایک چادر کا انہوں نے جواب دیا کہ وہ چادر میرے بیٹے نے مجھے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ مثالیں دے رہے ہیں بھی یہ والی، اور جب کوئی آپ کو مثال دے کہ آپ نے پورا توشہ خانہ بیچ کے کھا گئے، آپ کہتے ہیں بس آپ کو عمران خان کے خلاف اتنی کرپشن ملی ہے، یہ تو وہی ہے، بس آپ کو اور کوئی نہیں ملی۔ جب آپ گوگی کی مثال دیں بس آپ کو صرف گوگی ہی ملی تھی عمران خان کے خلاف، آپ کو اور کوئی نہیں ملا تھا۔ اور تمہارا ستیہ ناس ہو ذرا، یہ جن فلیٹس پہ تم روزانہ جا کے اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہو اور احتجاج کر رہے ہو، اور برطانیہ والے بھی تم سے تنگ آ گئے ہیں، وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس، ان کی قیمت بھی ذرا لگوا لو۔ آج میں کسی صارف کو دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی قیمت 4 کروڑ 80 لاکھ روپے ہے۔ اچھا، جب اس وقت خریدا ہوگا شاید اس وقت ہوگا، ایک بندے نے نیچے لکھا کہ میاں صاحب سے کہیں اگر بیچنا ہے تو میں 10 کروڑ دینے کو تیار ہوں۔ چلو میں ان کی مان لیتا ہوں وہ 10 کروڑ کے ہوں گے، چلو میں ان کی مان لیتا ہوں وہ 15 کروڑ کے ہوں گے، چلو وہ 20 کروڑ کے ہوں گے، چلو وہ فلیٹس جو ہے نا اپارٹمنٹ 30 کروڑ کے ہوں گے، وہ 50 کروڑ کے ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے۔ ایک گھڑی کی قیمت 1 ارب اور 70 کروڑ روپیہ، اور وہ گوگی جا کے 28 کروڑ کی بیچ کے آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ملک ریاض کی کرپشن 50 ارب آئی اور عمران خان نے ان کو دے دی، بدلے میں ان سے القادر یونیورسٹی کی زمین بھی لے لی، ادھر بھی گوگی کی زمین بنی گالا میں بھی ہے کوئی 200 کنال، کہیں اور بھی ہے کوئی اتنی، کوئی اربوں روپے اور ان کو وہ بھی ملے، پنکی کو ہیروں کے ہار بھی ملتے رہے۔ ابھی تو کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ ابھی تو میں تو حیران ہوں کہ یہ خان اگر کھاتا تو پتہ نہیں پھر کیا ہوتا، پھر کیا قیامت آتی۔ آ جائیں جناب سپریم کورٹ والی بات پہ کہ آج کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک اپلیکیشن دی تھی کہ عمران خان کے مارچ کو روکا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت زبردست باتیں آپ کو میں آج بتاتا ہوں۔ عمران خان کے مارچ کو روکا جائے کیونکہ پچھلی دفعہ بھی دیکھیں جناب یہاں پہ آگ لگ گئی تھی، اور کوئی روکا نہ جائے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس کا رائٹ ہے لانگ مارچ کرنا، احتجاج کرنا، لیکن اس کی کوئی حدود و قیود مقرر کی جائیں، کوئی اصول مقرر کیے جائیں، کوئی پرنسپل سیٹ کر دیے جائیں، کیونکہ جب سپریم کورٹ کہہ دے گی تو وہ اسی سے۔ پچھلی دفعہ بھی سپریم کورٹ نے کہی تھی، انہوں نے توہین عدالت کی ہے، اور ایک 3 رکنی بینچ ہے جناب،
जो केस को सुन रहा था, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल, एक जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो अभी रिसेंटली अपग्रेड होकर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और एक जस्टिस आयशा मलिक साहबा, वो भी अभी कुछ अर्सा पहले लाहौर हाई कोर्ट से चौथे नंबर से उठ के 5वें नंबर से उठ के वो जनाब उनको उठा के सुप्रीम कोर्ट लाया गया था। ठीक है, ये 3 रुकन थे उस बेंच के। उसके बाद क्या उन्होंने हशर किया कामरान मुर्तज़ा का और कामरान मुर्तज़ा के पिटीशन का कि ये आप उनको कहें। मैं तो हैरान हूँ कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला मुबैना तौर पे उन पे ये इल्ज़ाम है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान को फैसिलिटेट करते रहे और इमरान खान के सबसे बड़े फैसिलिटेटर थे, उस लॉन्ग मार्च की उधर पिटीशन लगी, जस्टिस अतर मिनल्ला उसी खैर से माशाल्लाह उसी बेंच में शामिल हो गए। ठीक, उन्होंने कहा जनाब इंतज़ामिया कुछ नहीं कर सकती, आप यहाँ पे ले आए हैं, आप ये इधर, वही मामला आप ही ने देखा था जिसको इमरान खान ने नहीं माना। इमरान खान अब मान चुके हैं कि मैंने तौहीन अदालत की है, लेकिन तौहीन अदालत मैंने जानते बूझते नहीं की, मैंने नादानिस्ता तौर पे की। वो बड़ा छोटा बच्चा है दूध पीता जिसने नादानिस्ता तौर पे तौहीन अदालत कर ली है। ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का क्या पूरा टाइम भी इतना वेस्ट हुआ, वो पूरा हफ्ता 10 दिन लगे रहे, आखिर पे उसको क्लीन चिट दे दी इमरान खान साहब को। अब वो उनकी एप्लीकेशन को निपटा दिया कि जी हुकूमत के पास है टाइम, हम ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते जिस पे अमल दरामद ना हो, अभी तक कोई वाक़या हुआ नहीं है। तो ये जो पिछले दफ़ा आग लगा दी गई थी, ये किस तरीके, मैं इंतहाई, मुझे यकीन करें कि मैं इस तरह से शर्म आ रही है, मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूँ। अब अगर कोई बंदा कोई बात कर दे ना कुछ थोड़ी सी सख्त या कोई असूल परस्ती वाली, तो अभी तौहीन अदालत का नोटिस आ जाएगा। भाई जज जो है ना उसको माजी में रहे हैं, हमने देखा है। मैं उस दिन कहीं पढ़ रहा था कि एक जज थे समदानी साहब, ठीक है, ख्वाजा मोहम्मद अहमद समदानी, KMA समदानी, ठीक है, और वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। ज़ियाउल हक का ज़माना था, डिक्टेटर का, आमिर का, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपको पता है जब वो पकड़ा गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़मानत लगी, कोई जज ज़मानत लेने के लिए तैयार नहीं था। इन्होंने कहा जस्टिस समदानी ने कि जी ये जो है मेरिट पे मैं सुनूंगा इस केस को। उन्होंने बहुत प्रेशर था उन पे कि आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़मानत नहीं देनी। मेरिट पे उन्होंने वो केस सुना और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़मानत मंजूर कर ली। ठीक, अब डिक्टेटर ज़ियाउल हक बहुत नाराज़ हुआ इस पे, और जाहिर है वो जब सियाह सफ़ेद का मालिक था, उसने कहा कि एक जज ने, एक जस्टिस ने ज़मानत दे दी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। और खैर उसका तो ये हुआ कि 3-4 रोज़ बाद लाड़काना से जाके फिर फ़ौज ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन उस जज ने जो ज़मानत दी उसको बड़ा तप चढ़ गई जनाब ज़ियाउल हक को, और उसने वो वहाँ से उठा के उनको लॉ सेक्रेटरी बना दिया। ठीक, जब वो लॉ सेक्रेटरी बने इधर ही, तो एक दफ़ा कहते हैं कि जनाब वो सेक्रेटरीज़ की, फेडरल सेक्रेटरीज़ की मीटिंग थी और जनरल ज़ियाउल हक के साथ, और ये भी ज़ाहिर है लॉ सेक्रेटरी थे तो ये भी गए, और जनाब उनको जो है ना सेक्रेटरीज़ की मीटिंग थी और वहाँ पे गए, और ज़ियाउल हक ज़रा मच्छर गए। उन्होंने कहा कि तुम में से कुछ सेक्रेटरीज़ ऐसे हैं कि ऐसे ऐसे काम करते हैं, या वो करप्ट हैं, या ये हैं वो हैं, मेरा दिल करता है कि मैं उनकी पतलून उतार के रख दूँ। ठीक, अब जस्टिस समदानी कहते हैं भाई पहली बात तो ये है कि मैं तो वो सेक्रेटरी हूँ नहीं, मुझे तो जज से सेक्रेटरी एक सज़ा के तौर पे बनाया गया। वो कहते हैं मैंने इधर उधर देखना शुरू किया, भाई यार बड़े सीनियर सेक्रेटरी बैठे हैं तो कोई तो बोलेगा, सबके सरों पे परिंदे बैठ गए, कोई भी नहीं बोला। ठीक, उसके बाद जस्टिस समदानी कहते हैं KMA समदानी, ख्वाजा मोहम्मद अहमद समदानी, वो कहते हैं कि मैं उठा और मैंने कहा जनरल साहब ऐसा है, आप जो जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं आपकी पतलूनें उतार दूंगा, आप करप्शन करते हैं और करप्ट हैं, मैं करप्ट सेक्रेटरियों की पतलूनें उतार दूंगा। आप ऐसा करें पहले करप्ट जर्नलों की पतलूनें उतारें ना, फिर इनकी पतलूनें भी बाद में उतर जाएंगी। इस चीज़ को उसने बड़ा माइंड किया। जब ये मीटिंग ख़त्म हुई तो जस्टिस समदानी को बुलाया गया कि जनरल ज़िया आपसे मिलना चाहते हैं। वो जब गए वहाँ पे अलग मीटिंग हुई उनसे, अलग रूम में, उन्होंने जनरल ज़िया ने उनसे कहा कि आप इस पे माजरत करें और अपने अल्फाज वापस लें। उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, आप दोबारा सेक्रेटरियों की मीटिंग कॉल करें, आप अपने जुमले और अपने अल्फाज वापस लें और उठ के मैं भी माजरत करूँगा, मैं भी अपने अल्फाज वापस लूँगा। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अब एक डिक्टेटर के सामने इस तरह का कलमा हक कहना, ये भी जज थे,
یہ بھی ججز تھے. پاکستان کو اس قسم کے ججز کی ضرورت ہے. اور جنرل ضیاء نے کیا کیا کہ ان کو دوبارہ کہا کہ جی آپ لاہور ہائی کورٹ میں جاؤ اور ایل ایف او کے تحت, اور ان کو پتہ تھا کہ اتنا باضمیر انسان ایل ایف او کے تحت کب اٹھاتا ہے حلف, اس نے ایل ایف او کے تحت نہیں ہوا. حالانکہ اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ وہ 20 25 30 سال رہتے تھے اس کے, اگر وہ ایل ایف او کا حلف اٹھاتا تو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی بن سکتا تھا اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی بن سکتا تھا. اس کی اتنی عمر باقی تھی, اس کا اتنا ٹائم باقی تھا. جسٹس سمدانی صاحب جو ابھی ریسنٹلی چند برس پہلے فوت ہوئے, اللہ بخشے, آپ یقین کیجئے اس نے ایل ایف او کے تحت یعنی کہ لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا اور وہ فارغ ہو گیا. لوگوں نے, اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا, 7 کنٹمپریریز نے, اپنے کالیگز نے, ججز نے کہ یہ آپ نے کیا کیا, اپنے کیریئر پہ لات مارنے کا. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے نا, رزق ضیاء الحق کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر ایسے ججز آ جائیں تو پھر یہ حالات یہ والے نہیں ہوں گے, پھر حالات کچھ اور ہوں گے, پھر پاکستان سنورے گا, پاکستان کی اکانومی سنورے گی. بھائی کیا آپ تو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ایئر کنڈیشنڈ ویل فرنشڈ رومز میں, آپ کا سب کچھ, کھانا پینا, یوٹیلیٹی بلز, مکان, سفر, ہر چیز, الاؤنسز, تنخواہیں ہیں. تو اتنے تو انڈیا اور امریکہ کے سپریم کورٹ کے ججز بھی تنخواہیں نہیں ہیں جتنی آپ کی ہیں, مزے میں ہیں. ملک کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے. غریب کو پیاز چاہے 25 سے 30 روپے ملے یا 2500 ملے, آپ کے 13 لاکھ کھڑے ہیں. غریب کا پیاز چاہے 25 روپے کلو مل رہا ہے, آپ تب بھی 13 لاکھ روپے لے رہے ہیں, 13 14 لاکھ, 12 لاکھ, 10 لاکھ. اور غریب کا پیاز چاہے 200 روپے کلو ہو جائے, آپ کی تب بھی وہی 10 لاکھ, 8 لاکھ, 12 لاکھ, 13 لاکھ برقرار ہیں. تو پھر آپ کو معذرت کے ساتھ, میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا, آپ کو پھر ان بند کمروں میں بیٹھ کے اور مزے اور عیاشیاں کر کے آپ کو کیا غریب کی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ احتجاج ہوگا, یہاں پہ آگ لگے گی. اب میں آج دیکھ رہا تھا کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے فی الحال مذاکرات اس نے مؤخر کر دی ہیں. بھائی کیوں نہ مؤخر کریں, یہاں ادم مچا ہے, یہاں پہ انتشار مچا ہے, یہاں پہ کوئی استحکام آئے تو تب آئے. ابھی محمد بن سلمان صاحب کا بھی دورہ مؤخر ہو گیا ہے, کیوں نہ ہو. بھائی کوئی آپ اپنی سٹیبلٹی تو دکھاؤ. آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں آج کون ہے, کل کون ہوگا, پرسوں کون ہوگا, ترسوں کون ہوگا. وہ ادم مچائیے لاڈلے نے. لاڈلے کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا یا کرنا چاہتا نہیں ہے. لاڈلے کے آپ سارے سہولت کار بنے ہوئے ہیں. اس لاڈلے نے پورے ملک میں افراتفری مچائی ہے, تباہی پھیر کے رکھ دی ہے, اور آپ کی سہولت کاری ہے کہ وہ ختم نہیں ہو پا رہی. اس صورتحال میں کیا ہوگا, صرف دعائیں اثر کریں گی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.